السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما وفہما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ بفضل اللہ تعالی آج ہم پارہ نمبر 16 شروع کرنے والے ہیں۔ اس میں سورہ کہف ہے، سورہ مریم ہے، سورہ طٰہٰ ہے۔ سورہ کہف کے حوالے سے میں آپ کو بتا چکی ہوں، اور اس میں دیکھیں ایک واقعہ چل رہا تھا حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہم السلام کا، تو انہی کا واقعہ ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے یہ کہا کہ میں آپ کی پیروی کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی شاگردی اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ چلنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ظاہری علوم سے نوازا تھا، اور حضرت خضر علیہ السلام کو کچھ باطنی علوم عطا فرمائے تھے۔ خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، میں آپ کے ساتھ ہی چلوں گا، میں کوشش کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً بول اٹھے۔ اسی طرح انہوں نے ایک لڑکے کو قتل کر دیا، تو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے۔ پھر کیا ہوا، حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کہا تھا نا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں، کوئی بات کروں، تو پھر ٹھیک ہے، آپ مجھے الگ کر دیجئے گا۔ خیر، ابھی چلے ہی تھے کہ ایک بستی کے پاس آئے، بستی والوں سے کھانا مانگا، لیکن بستی والوں نے کھانا نہ دیا۔ تو اسی بستی میں ایک دیوار تھی جو گرنے والی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا، صحیح کر دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صبر کی انتہا ہو گئی، کہنے لگے کہ بھئی عجیب بات ہے، ہم بستی والوں کے پاس آئے، ان سے کھانا طلب کیا، انہوں نے ہمیں کھانا تک نہیں دیا، اور اسی بستی کے لوگوں کی دیوار کو آپ نے صحیح کر دیا۔ تب حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ ھذا فراق بینی و بینک، بس اب آپ کا راستہ الگ ہے، میرا راستہ الگ ہے، اور عنقریب میں بتا دیتا ہوں آپ کو وہ باتیں جو میں نے کام کی ہیں نا، پیچھے وجہ کیا تھی۔ جو میں نے کشتی میں سوراخ کیا ہے، تو وہ کشتی مسکینوں کی تھی، ٹھیک ہے، وہ سمندر میں کام کرتے تھے، اور میں نے چاہا کہ میں اس کو عیبدار کر دوں، کیونکہ یہ اگر عیبدار نہ ہوتی تو پیچھے ایک بادشاہ ہے، وہ ہر کشتی کو لے لیتا ہے۔ اسی طرح جس غلام بچے کو میں نے قتل کیا، تو اس کے ماں باپ مومن تھے، تو ہمیں اس بات کا اندیشہ ہوا کہ وہ بچہ اپنے دونوں یعنی اپنے والدین کو سرکشی اور کفر میں ڈال دے گا، یعنی ایسی حرکتیں کرے گا کہ اس کی محبت کی وجہ سے اس کے والدین بھی کفر میں پڑ جائیں گے۔ تو اس کو میں نے قتل کر دیا، اس کو میں نے مار دیا۔ اب ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا نعم البدل عطا فرما دے۔ اس کے بعد جس دیوار کی آپ نے بات کی ہے، وہ 2 غلام یعنی 2 بچوں کی تھی جو کہ یتیم تھے۔ ان کا باپ جو تھا نا، وہ بڑا نیک تھا، تو آپ کے رب نے ارادہ کیا ہے کہ وہ بچے بلوغت کو پہنچے اور اس خزانے کو نکال لیں جو خزانہ ان کے بابا نے دیوار کے نیچے دفن کیا ہے، ٹھیک ہے۔ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، یہ میں نے سب اپنے حکم سے، اپنی کسی ذاتی وجہ سے نہیں کیا، یہ سب میں نے اپنی رائے کی وجہ سے نہیں کیا، بلکہ یہ علم اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو عطا کیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ پوشیدہ باتوں کا علم تھا جو کہ ان کو دیا گیا تھا۔ پھر انہوں نے ساری مکمل تفصیل بھی بتا دی، تعویل بھی بتا دی کہ میں نے یہ سارے کام کس کس وجہ سے کیے ہیں۔ دیکھیں، اس میں جو حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار کو صحیح کیا اور وجہ کیا بتائی، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا،
کہ ان کے بابا بہت نیک تھے، تو اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یتیم بچوں کے لیے مدفون خزانے کی حفاظت کا سامان حضرت خضر علیہ السلام سے کرایا گیا، ٹھیک ہے۔ ان یتیم بچوں کا جو باپ تھا وہ کوئی مرد صالح تھا، اللہ کے نزدیک مقبول تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی مراد پوری کرنے اور اس کی اولاد کو فائدہ پہنچانے کا یہ انتظام کیا۔ تو دیکھیں اس میں یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ لوگوں کو بھی علماء اور صلحاء کی اولاد کی رعایت رکھنی چاہیے اور ان پر شفقت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، جب تک وہ کفر و فسق میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اور دیکھیں قرآن پاک کی اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ والدین اگر نیک ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کی بھی حفاظت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین اور نیک والدین بنائے، اللہ تعالیٰ ہماری سب کی اولادوں کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی اولاد کی دنیا اور آخرت بہترین کر دے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد واقعہ ہے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا۔ یہ نبی تھے، اللہ کے نیک ولی تھے، اس بارے میں قرآن میں یا حدیث میں کہیں پہ بھی صراحت نہیں ہے۔ بہرحال ان کا واقعہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا۔ مشرکین مکہ نے پوچھا یہود کے کہنے پہ کہ یہ ذوالقرنین کا کیا واقعہ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب کہہ دیں سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے نا یہ نہیں کہا کہ میں ان قریب پڑھوں گا اس کا ذکر تم پر، بلکہ کہا اس کے ذکر سے، یعنی اگر ہم غور کریں نا تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو انداز اختیار کیا نا اس انداز کا مطلب یہ ہے کہ پوری کی پوری حضرت ذوالقرنین کی ہسٹری آپ کے سامنے نہیں رکھی جائے گی، ان کا واقعہ آپ کے سامنے نہیں رکھا جائے گا، بلکہ صرف اہم باتیں اس کی آپ کے سامنے رکھی جائیں گی، اور قرآن کریم نے اس کے غیر ضروری جو حصے تھے اس کو قرآن پاک نے ظاہر نہیں کیا۔ بہرحال روایات میں اس کی بڑی تفصیل ملتی ہے ذوالقرنین کے حوالے سے، لیکن وہ روایات بھی اسرائیلی روایات ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ نہ تو اس کے بارے میں یقینی کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان کا انکار کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال ہم اسی چیز کو لے کے چلیں گے جو کہ قرآن پاک میں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے اس کو ملک میں جما دیا تھا اور ہم نے اس کو ہر چیز کا سامان مہیا کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، سببہ عربی لغت میں ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس سے اپنے مقصد حاصل کرنے میں مدد مل جاتی ہو، ٹھیک ہے۔ اس میں آلات، وسائل مادیہ وغیرہ، علم، بصیرت، تجربہ وغیرہ ہر چیز شامل ہے۔ بہرحال جن کی ضرورت نظام سلطنت کے لیے ایک بادشاہ اور حکمران کو پیش آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ ہر چیز حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کو عطا کر دی تھی، ٹھیک ہے۔ تو حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین حامیۃ ووجد عندها قوما۔ تو سب سے پہلے تو یہ پہنچے سورج ڈوبنے کی جگہ پر، وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ ایک قوم بھی ہے جو کہ ایک مشرک ہے، کافر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ چاہیں تو ان کو عذاب دے، چاہیں تو ان کے ساتھ خوبی یعنی اچھائی کا معاملہ کریں۔ بہرحال یہاں سے جب یہ ہوئے، یہاں کے معاملات دیکھے، سورج جہاں پہ غروب ہو رہا تھا، پھر اس کے بعد گئے یہ سورج طلوع یعنی جہاں سے سورج طلوع ہوتا تھا نا اس جگہ پر گئے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ بھی انہوں نے ایک قوم کو دیکھا، وہ قوم کیسی تھی، ایمان والی تھی یا نہیں، بہرحال اس کے متعلق کوئی قرآن میں وضاحت نہیں ہے۔ اتنا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے پوری دنیا کی سیر کی، یعنی سورج غروب ہونے کی جگہ بھی دیکھی، وہاں تک پہ گئے، اور سورج طلوع ہونے کی جگہ پر بھی گئے۔ پھر یہ ایک جگہ پر گئے تو وہاں پہ انہوں نے یاجوج ماجوج کو دیکھا۔ یاجوج ماجوج کے متعلق بہت ساری روایات بھی ہیں، بہت ساری احادیث بھی ہیں۔ ہم تفصیلاً یاجوج ماجوج کے متعلق جو احادیث ہیں ان کو تو نہیں دیکھیں گے، لیکن جو صحیح احادیث کے مطابق یاجوج ماجوج کے متعلق معلومات ملتی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، اور جو اسرائیلی روایات ہیں یا جو بھی ہے تاریخی واقعات ہیں ان کو میں یہاں پر نظر انداز کروں گی۔ تو صحیح احادیث کے متعلق یاجوج ماجوج کے متعلق جو معلومات ملتی ہیں وہ یہ ہے
کہ یاجوج اور ماجوج عام انسانوں کی طرح انسان ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کہ یاجوج ماجوج کی جو تعداد ہے نا وہ پوری دنیا کے انسانوں کی تعداد سے کئی درجے زیادہ ہے۔ اسی طرح یاجوج اور ماجوج کی جو قومیں اور قبائل سد ذوالقرنین کے ذریعے اس طرف آنے سے روک دیے گئے ہیں، یعنی حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے نا وہاں پر ایک دیوار بنا دی تھی، جیسا کہ آپ اگر ترجمہ پڑھیں تو واضح لفظوں میں یہاں پر موجود ہے کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے جب قوم کو دیکھا تو وہ بہت دنگا فساد مچاتی ہے، تو دوسرے لوگوں نے بھی شکایت کی کہ ان سے ہم بڑے آوازار ہیں، بہت پریشان ہیں، تو انہوں نے ایک پگھلے ہوئے تانبے کے ساتھ مضبوط دیوار کھڑی کر دی تھی کہ یہ اس طرف نہ آ سکیں۔ بہرحال یہ ہے کہ ان کو اس دیوار کی وجہ سے روک دیا گیا ہے، لیکن قیامت کے قریب وہ وہاں سے نکلیں گے، ٹھیک ہے، جب حضرت مہدی علیہ السلام پھر خروج دجال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر دجال کو قتل کر چکے ہوں گے نا، پھر وہ نکلیں گے۔ اور یاجوج ماجوج کے کھلنے کا وقت جو ہے نا، یہ تب کیا ہوگا کہ وہ جو دیوار حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے وہاں پر لگائی ہے نا وہ ختم ہو جائے گی، یعنی وہ وہاں سے اس کو ہٹا دیں گے، توڑ دیں گے اس دیوار کو۔ اس کے علاوہ یہ جب اس دیوار کو توڑ کر باہر نکلیں گے تو بہت زیادہ دنگا فساد مچائیں گے، ہر طرف بربادی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا کی دعا سے پھر یہ جو قوم ہے یہ ایک وقت میں ہی ہلاک کر دی جائے گی، ان کی لاشوں سے ساری زمین بھری ہوئی ہوگی، بدبو کی وجہ سے زمین پر جینا مشکل ہو جائے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا کی دعا کی وجہ سے ان کی لاشیں دریا میں غائب کر دی جائیں گی، یا پھر بارش کے ذریعے غائب کر دی جائیں گی، واللہ عالم۔ بہرحال اس کے بعد تقریباً 40 سال امن و امان کا دورہ ہوگا، زمین اپنی برکات اگل دے گی، کوئی فقیر محتاج نہیں رہے گا، ٹھیک ہے، کوئی کسی کو نہ ستائے گا، سکون و اطمینان، آرام و راحت عام ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس امن و امان کے زمانے میں بیت اللہ کا حج اور عمرہ بھی جاری ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو حدیث سے پتہ چلتا ہے، اچھا ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر زمانہ میں نا بذریعہ وحی خواب میں آپ کو دکھلایا گیا تھا کہ سد ذوالقرنین جو ہے نا اس میں سوراخ ہو گیا ہے، جس کو آپ نے اپنے عرب کے لیے شر اور فتنہ کی علامت قرار دی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ یہی معلومات تھیں جو حدیث سے ملتی ہیں یاجوج اور ماجوج کے متعلق، ٹھیک ہے۔ قرب قیامت یہ نکلیں گے، وہاں سے یہ خروج کریں گے۔ اس کے بعد دیکھیں، اچھا یہاں پر میں یہ ایک اہم بات کہنا چاہوں گی کہ یاجوج اور ماجوج اور ذوالقرنین نے وہ جو دیوار کھڑی کی تھی اس کے متعلق یہ معلومات جو میں نے آپ کو دی ہیں یہی قرآن اور احادیث نبویہ کے مطابق ہیں، اسی پر عقیدہ رکھنا ضروری اور مخالفت ناجائز ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ سد ذوالقرنین کس جگہ پر واقع ہے، قوم یاجوج ماجوج کون سی قوم ہے، اس وقت کہاں کہاں بستی ہے، اگرچہ اس پر نہ کوئی اسلامی عقیدہ موقوف ہے اور نہ ہی کسی قرآن کی آیت سے یہ پتہ چلتا ہے اور نہ ہی احادیث سے کچھ ایسا پتہ چلتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ان کی تفصیلات میں نہ ہی جایا جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آیت نمبر 103 سورہ کہف کی، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، تو کہہ دیں ہم بتائیں تم کو کہ کن کا کیا ہوا، ٹھیک ہے، هَلْ أُنَبِّئُكُمْ، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہ سب سے زیادہ خسارے میں عمل کن لوگوں کے ہوں گے۔ تو اس جگہ پر دیکھیں الْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اس جگہ پہلی دو آیتیں اپنے مفہوم اور کے اعتبار سے نا ہر اس فرد یا جماعت کو شامل ہے جو کچھ اعمال کو نیک سمجھ کر محنت کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی محنت جو ہے نا وہ برباد ہو جاتی ہے، عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ تفاسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ عمل جو ضائع ہوتا ہے نا یہ دو چیزوں سے ہوتا ہے، ایک یہ
فساد اعتقاد یعنی انسان کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر عقیدہ توحید نہیں ہے انسان جتنے مرضی نیکی کا کام کر لے اللہ قبول نہیں کرتے. دوسرا ریاکاری، یعنی جس شخص نے ریاکاری کی اس نے کوئی بھی نیکی کا کام کیا یہ سمجھ کر کیا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ وہ کہیں گے. تو قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا. جو لوگ غلط عقیدے کے ساتھ کام کریں بھلے کتنی ہی محنت کیوں نہ کر لیں، یا ریاکاری کی وجہ سے کام کریں بھلے کتنی ہی محنت کیوں نہ کر لیں، اللہ تعالیٰ ان کے عمل کو ضائع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کے اعمال جو ہے نا ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا قیامت کے دن. اس کے بعد دیکھیں سورہ کہف کی جو آخری آیت ہے نا اس میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کہہ دیں میں صرف انسان ہی ہوں، بس فرق اتنا ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے. وحی کس چیز کی جاتی ہے؟ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ ایک ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. جو اپنے رب سے ملاقات کا خواہش مند ہے، جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ایک تفسیر میں لکھا ہوا ہے قول ابن عربی رحمہ اللہ کے استاد کا. وہ کہتے ہیں ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ تمہاری عمر جو ہے نا اس کے اوقات اپنے ہم عمر ہم عصروں سے مقابلے اور دوستوں سے میل جول ہی میں نہ گزر جائے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے بیان کو اس آیت پر ختم فرمایا ہے کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. یعنی اپنی پسندیدہ جو عمر ہے جو دوبارہ نہیں ملنے والی، یہ والی عمر اپنے دوستوں کے ساتھ میل جول میں ہی نہیں گزار دیں، بلکہ اگر رب کی امید ملاقات کی امید ہے تو نیک اعمال میں بھی گزاریں اور نیک اعمال کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں، نہ ہی اعتقادی اعتبار سے نہ ہی ظاہری اعتبار سے کہ انسان کہے لوگوں کو میں دکھانے کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں. یہاں ختم ہوتی ہے سورہ کہف. اب انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورہ مریم. سورہ مریم جو ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں 98 آیتیں اور 6 رکوع ہیں. ٹھیک ہے، اس سورہ مبارکہ کی ابتدا بھی حروف مقطعات سے ہوئی، یعنی کاف ہا یا عین صاد، جس کے معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. یقین جانے دل بہت چاہتا ہے لیکن ٹائم کی قلت ہے. اس سورہ مبارکہ کا ایک ایک لفظ موتی ہے، دل کرتا ہے بس پڑھتے ہی چلے جائیں. اگر ہم اس کا صرف ترجمہ ہی پڑھیں گے نا تب بھی ہمیں بہت مزہ آئے گا. بڑا پیارا پیارا واقعہ اس میں بیان کیا گیا. اور سورہ کہف اور سورہ مریم دونوں میں مناسبت یہ ہے، ربط یہ ہے کہ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے کچھ عجیب واقعات کا تذکرہ کیا، جیسا کہ ذوالقرنین، خضر، موسیٰ علیہ السلام کا، غار والوں کا. تو سورہ مریم میں بھی چونکہ حضرت مریم علیہ السلام کی ایک عجیب واقعہ کا ذکر ہے کہ بن باپ کے اولاد عطا کی، بن شوہر کے اولاد عطا کی. تو یہ بھی واقعہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں میں سے تھا، اسی لیے اس کو ساتھ میں ذکر کیا. بہرحال سب سے پہلے تو حضرت زکریا علیہ السلام کی بات آتی ہے. ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا تیسرے پارے میں، جب وہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آئے تو کہا کہ یہ پھل کہاں سے آیا؟ وہ بے موسمی پھل کھا رہی تھی. حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ یہ پھل اللہ کے ہاں سے آیا. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے وہاں پر دعا مانگی تھی کہ اے اللہ مجھے بھی بے موسمہ پھل عطا کر، یعنی بیٹا عطا کر. بوڑھا ہو چکا ہوں، بیوی بانجھ ہو چکی ہے، ہڈیاں میری کمزور ہو چکی ہیں، سر جو ہے سفید بالوں کے ساتھ بھر گیا ہے، لیکن پھر بھی تجھ سے مانگ کر اے رب میں کبھی محروم نہیں رہا. مجھے امید ہے تو میری ضرور سنے گا، اس لیے مجھے بیٹا دے. ٹھیک ہے، بیٹا مانگنا اللہ تعالیٰ سے یہ انبیاء کی سنت ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو خوشخبری سنائی بچے کی.
ٹھیک ہے، اور بچے کا نام بھی خود ہی بتا دیا کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا، اور اس جیسا پہلے کوئی کسی کا نام نہیں ہے. پہلے دعا مانگی، اللہ نے دعا قبول کی، پھر خود ہی کہنے لگی اللہ میری بیوی بانج ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب کیسے اولاد ہوگی. ٹھیک ہے، یہ سارا واقعہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے. بہرحال حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کو مل گئے. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی چونکہ نبی تھے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ واضح نصیحت کی کہ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں، یعنی اس کے احکامات پر عمل کریں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کچھ ان کو وصیتیں کی، نصیحتیں کی کہ بھئی آپ نے یہ کرنا ہے. بہرحال اس کے بعد واقعہ شروع ہوتا ہے حضرت مریم علیہ السلام کا. حجرے میں ہے، کمرے میں ہے، فرشتہ آیا انسانی شکل میں. حضرت مریم علیہ السلام کہنے لگی کہ میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں ان کنت تقیہ، اگر تو متقی ہے. جب انسان کسی سے کوئی فریاد کرتا ہے نا، یعنی کوئی کسی پہ ظلم کر رہا ہے، تو ہم کہیں گے اگر تم مومن ہے تو مجھ پر ظلم نہ کر، یعنی تیرا ایمان اس ظلم سے روکنے کے لیے کافی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، مطلب کیا تمہارے لیے مناسب ہے کہ تم ایسا غلط کام کرو. بہرحال حضرت مریم علیہ السلام نے یہ جملہ بولا تو فرشتے نے کہا کہ بھئی میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے خوشخبری دینے آیا ہوں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے عطا کرنے آیا ہوں. کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یہ سارا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آپ نے پیچھے پڑھا ہے. بہرحال حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی. ولادت کے وقت بہت ٹینشن میں ہے، ایک تو تکلیف ہے، دوسرا یہ کہ لوگ کیا کہیں گے. تو تب کہنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش کہ میں پہلے مر جاتی. جب اس طرح کا جملہ بولا ان کو آواز دی گئی بھئی پریشان کیوں ہوتی ہے، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اسی طرح اپنی طرف کھجور کی ٹہنی کو ہلا، جڑ کو ہلا تو تجھ پر تازہ کھجوریں گریں گی، تو کھا پی اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی رکھ، یعنی اپنی اولاد کے ساتھ. تو اس سے علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ ایسی عورت جس کے ہاں بچے کی ولادت ہو، اس کے لیے کھجوروں کا کھانا، اور خاص طور پہ رطباً جنیہ، پکی ہوئی تر کھجوریں کھانا، یہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے. دیکھیں حالت حمل میں بھی کھجوریں کھانا، اس کا فائدہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، اور اسی طرح جب بچے کی ولادت ہو جائے اس کے بعد کھجوریں کھانا، یہ بھی انسان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے. اور خاص طور پہ کھجوریں حمل کی حالت میں جو عورتیں کھجوریں کھاتی ہیں، زیادتی جو ہے وہ ہر چیز کی نقصان دہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ان کی ڈلیوری میں بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے اور چانسز ہوتے ہیں نارمل کے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اور بھی بہت سارے مسائل کا حل نکل آتا ہے. جو آج کل ہم ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، دوائیوں کی طرف چلے جاتے ہیں. دیکھیں یہ دوائیاں تو اب نکلی ہیں، پہلے کیا تھا؟ پہلے یہی چیزیں تھیں. ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہیں، کھجوریں ہوگی، یہ وہ اس طرح کی چیزیں تھیں. تو میں نے خود اس چیز کا تجربہ کیا ہے کہ واقعی ہی جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں نا، وہ جتنی ہمارے لیے فائدہ مند ہے نا، اتنی کوئی چیز بھی ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے. میں نے اس چیز کا خود تجربہ کیا. جب میرا پہلا بیبی ہوا تو اس کی دفعہ جو ڈاکٹر میڈیسن لکھ کے دیتے تھے، بہرحال ہر ایک کا عقیدہ الگ ہے، جیسا آپ ذہن بنائیں گے نا ویسا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب میری بات کہنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ بھی بالکل اسی طرح کریں. آپ کا ذہن کچھ اور ہو، ساس سسر کچھ اور کہہ رہے ہیں، گھر والے امی ابو کچھ اور کہہ رہے ہیں، شوہر کچھ اور کہہ رہا ہے، شوہر کہہ رہا ہے، اور بعد میں کوئی مسئلہ بن جائے. ٹھیک ہے، پھر بعد میں سبھی باتیں کریں گے کہ اس نے ہی ایسے کیا. بہرحال میرا یہ تجربہ ہے، میں نے خود اپنی ذات پہ اس چیز کا تجربہ کیا کہ میرا جو بڑا بیٹا تھا تو اس کی دفعہ میں نے ہر میڈیسن استعمال کی، یعنی ہر ماہ بعد جو بھی ڈاکٹرز میڈیسن وغیرہ لکھ کے دیتے تھے وہ استعمال کرتی تھی. ٹھیک ہے، سارا جیسا کہ یہ دور چل رہا ہے کہ پورے 9 ماہ عورت جو ہے میڈیسن پہ رہتی ہے، سیم یہی میری کنڈیشن تھی. تو اس کے بعد کیا ہوا، بیٹا تھا میرا، اس کو ہڈیوں کا مسئلہ تھا. حالانکہ بہت زیادہ میں نے یہ فولک ایسڈ اور یہ جو کیلشیم کی ٹکیاں ہوتی ہیں یہ بہت زیادہ استعمال کی. باقی لوگ بھی استعمال کرتے ہیں لیکن اچھے اس کے فائدے نکلتے ہیں، لیکن مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ملا. ٹھیک ہے، جب بچے کی ولادت ہوئی تو پتہ چلا بچہ تو اس طرح کا، بچے کے اندر تو یہ مسئلہ ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے جب امید لگائی
تو میں نے تبھی سوچ لیا تھا کہ میں فطرت کے قریب رہوں گی، یہ جو دوائیاں ہیں انگریزی دوائیاں اس سے دور رہوں گی، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے بچوں کو اور خود بھی ان چیزوں سے دور رکھوں۔ خیر ہوا یہ کہ جب دوسری دفعہ اللہ تعالیٰ نے امید لگائی تو میں نے بالکل میڈیسن نہیں استعمال کی، ٹھیک ہے۔ مجھے بڑے بیٹے کی دفعہ مجھے ڈاکٹر نے سختی سے یہ بات کہی تھی کہ آپ فولک ایسڈ کا استعمال کریں، ڈیلی بلا ناغہ ایک گولی کھائیں، اور جب آپ کو لگے کہ تمہارا حمل ہے، پریگننسی شروع ہو گئی ہے، تو آپ نے ان گولیوں کی تعداد بڑھا دینی ہے، یعنی 2 کر دینی ہے۔ خیر اختصار کے ساتھ بتانا چاہوں گی کہ میں نے بالکل بھی وہ استعمال نہیں کی۔ ایک طرف مجھے ڈاکٹر نے یہ بات کہی کہ آپ جتنا ہو سکے انگریزی دوائی سے دور رہیں، کیونکہ آپ کے بیبی کو یہ مسئلہ ہے، تو یہ چیزیں آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہیں، یہ انگریزی دوائی آپ کے لیے نقصان دہ ہے، جتنا ہو سکے اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو اس سے دور رکھیں، چھوٹے موٹے ٹوٹکوں سے اپنا علاج کر لیا کریں۔ اور دوسری طرف انہوں نے مجھے یہ کہا کہ بھئی آپ فولک ایسڈ استعمال کریں، تو میرے ذہن میں یہی آیا کہ وہ بھی تو انگریزی دوائی ہے نا، تو میں نے دہی کا استعمال، دودھ کا استعمال اس طرح زیادہ کر دیا۔ جب پریگننسی شروع ہوئی تو میں نے کھجوریں باقاعدگی کے ساتھ کھائیں، ٹھیک ہے۔ میں یہاں پر آپ کو یہ بات کہنا چاہوں گی کہ اعتدال اور میانہ روی نا ہر چیز میں محبوب ہے، اور اس کے فائدے بھی ہوتے ہیں۔ تو میں نے لگاتار ریگولر جیسے ہی مجھے پتہ چلا تو پہلے میں نے ملک شیک بنا کے پیا کھجوروں کا، پہلے 3 ماہ، اس کے بعد میں نے ریگولر ہو کے کھجوریں کھائی، بلا ناغہ 3 کھجوریں، ٹھیک ہے۔ جب آخری دن چلے تو ان دنوں میں نے اپنی کھجوروں کی تعداد بڑھا دی، یعنی 3 جہاں کھاتی تھی وہاں میں نے 5 کر دی، کبھی 5 کھا لی، کبھی 7 کھا لی دن میں۔ تو الحمدللہ اور میں نے میڈیسن کوئی بھی استعمال نہیں کی۔ ہاں الٹراساؤنڈ ضرور کروائی ہے، کیونکہ پہلے بچے میں مسئلہ تھا تو دوسری دفعہ میں بہت ڈری ہوئی تھی، الٹراساؤنڈ ضرور کروائی ہے، لیکن میڈیسن یقین جانے پورے 9 ماہ میں نے نہیں کھائی، صرف کھجوریں، دودھ اور اپنی خوراک وغیرہ صحیح رکھی، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا اور بہت تندرست اور صحیح سالم بچہ عطا کیا، الحمدللہ۔ تو بتانے کا یہ مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں نا، ان چیزوں میں اگر ہم اپنا ذہن بنا لیں، اپنا عقیدہ بنا لیں، اپنا نظریہ بنا لیں نا کہ یہ چیزیں میرے لیے فائدہ مند ہیں، تو ہی ہمیں وہ فائدہ دیں گی۔ لیکن اگر ہم بھی یہی سمجھنا شروع ہو جائیں کہ جو انگریزی دوا ہے وہ انگریزی ہی ہے، اسی کے ساتھ ہمیں آرام آئے گا، یہ وہ، تو پھر ویسے ہی ہوتا ہے، جو صحیح سی بات ہے۔ خیر یہ جو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کھجور جو ہے یہ حاملہ کے لیے بہت ضروری ہے، اور خاص طور پہ اس میں اعتدال اور میانہ روی ہونی چاہیے، اور پریگننسی کے بعد، ولادت کے بعد بھی عورت کو کھجوریں دینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو خیر حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ میں تو نظر مان لیتی ہوں کہ آج میں نہ بولنے کا روزہ رکھوں گی۔ پہلی شریعتوں میں نا بولنے کا روزہ جائز تھا، یعنی کہ سارا دن بات ہی نہیں کرنی کسی سے، لیکن ہماری شریعت یہ جائز نہیں ہے۔ خیر حضرت مریم علیہ السلام جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے آئیں، لوگوں نے باتیں کی، حضرت مریم خاموش۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے گواہی دلوائی کہ بھئی حضرت مریم سچی ہیں اور یہ میں اللہ کا نبی ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ جو بھی معاملات تھے، بہرحال اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ انہوں نے کتنے پیارے انداز سے بولا، یا ابتی یا ابتی یا ابتی کہہ کے سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ یا ابتی لغت عربی میں نا، عربی زبان میں یہ لفظ باپ کی تعظیم اور محبت کا خطاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگرچہ والد جو ہے وہ آگے سے بہت عجیب قسم کی باتیں کر رہا ہے، کبھی کہہ رہا ہے تمہیں نکال دوں گا، کبھی کہہ رہا ہے سنسار کر دوں گا، کبھی کسی چیز کی دھمکی دے رہا ہے، کبھی کسی چیز کی، لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیں یا ابتی کہہ کے مخاطب کرنے ہیں بڑے پیارے اور محبت بھرے انداز سے اور تعظیم بھرے انداز سے۔ اور پھر دیکھیں جیسا باپ کرتا ہے نا، باپ کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوتا ہے، یعنی کہ جیسا ہم کریں گے آگے ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ ویسا ہی کرے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بابا سے کہا یا ابتی، مشرک ہے، کافر ہے، لیکن اس کے باوجود کہہ رہے ہیں یا ابتی۔ تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے بیٹا بھی ایسا دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں
اور ظاہر سی بات ہے حضرت اسماعیل بھی نبی تھے، سمجھ گئے کہ باپ کا خواب وہی ہوا کرتا ہے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی سیم یہی لفظ بولا، کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر، اے بابا جان آپ کو جو حکم دیا جاتا ہے آپ وہ کر گزریے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سب کی اولاد کو نیک بنائے۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل آئے، خیر یہ واقعہ ہم نے پیچھے بھی کئی جگہوں پہ پڑھا۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھوڑا سا واقعہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، مخلص لام پہ فتح، مطلب وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خالص کر لیا ہو، یعنی جس کو غیر اللہ کی طرف التفات نہ ہو، جس نے اپنے نفس اور تمام خواہشات کو اللہ کی مرضی کے لیے مخصوص کر دیا ہو۔ اور یہ شان خصوصی جو یہ شان ہے یہ انبیاء علیہم السلام کو نصیب ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ ایک اور جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، یعنی ہم نے ان کو مخصوص کر دیا ایک خاص مقام، یعنی دار آخرت کی یاد کے لیے، ٹھیک ہے۔ امت میں جو حضرات کاملین ہیں، جو انبیاء کے بعد ہیں، انبیاء کے نقش قدم پر چلتے ہیں، ان کو بھی یہ مقام ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ قدرتی طور پر گناہوں اور برائیوں سے بچا دیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتے ہیں، وہ گناہوں کے قریب نہیں جاتے۔ اس کے بعد ذکر ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ وعدے کو پورا کرنے والے تھے اور اپنے اہل کو بھی تلقین کرنے والے تھے، یعنی اپنے اہل کی بھی اصلاح کرنے والے تھے۔ کان یأمر اہلہ بالصلاۃ، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اصلاح کرنے والا، مبلغ، داعی جو بھی ہے، تو ایک تو وہ یہ کہ اپنے اہل و عیال سے تبلیغ کا کام شروع کرے، دوسرا یہ کہ لوگوں کو سمجھانے کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کو بھی سمجھاتا رہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، کہ بعد میں ایسے ناخلف خلیفہ بنے کہ جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی، ان قریب وہ گمراہی کو دیکھ لیں گے یا غی میں ڈالے جائیں گے۔ مطلب کیا؟ نمازوں کو ضائع کرنا کیا ہوتا ہے؟ جمہور مفسرین کے نزدیک نمازوں کو ضائع کرنا مطلب نماز کو اس کے وقت میں نہ پڑھنا، ٹھیک ہے، یا پھر نماز کے آداب اور شرائط میں کوتاہی کرنا، ٹھیک ہے، یہ بھی نماز کو ضائع کرنا ہے۔ اور اسی طرح جن لوگوں پہ نماز فرض ہے باجماعت پڑھنا، ٹھیک ہے، مرد حضرات گھر میں نماز پڑھنا، یہ بھی نماز کو ضائع کرنا ہے۔ بہرحال جو لوگ نمازوں کو ضائع کرتے ہیں واتبعوا الشہوات، شہوات سے مراد دنیا کی لذتیں ہیں جو انسان کو اللہ کی یاد اور نماز سے غافل کر دیں، ٹھیک ہے۔ انسان دنیا میں ایسے شاندار مکان تعمیر کرے اور ایسی شاندار سواریاں رکھے کہ ان سواریوں اور مکانوں کے اوپر اندر ایسا مگن ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جو لوگ نمازوں کو ضائع کرتے ہیں اور اس طرح دنیا کی لذتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ان قریب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ بعض کہتے ہیں غی جہنم کے کنویں کا نام ہے، ایک گڑھے کا نام ہے، ایک غار کا نام ہے، جس میں سارے جہنمیوں کا لہو پیپ وغیرہ اکٹھا ہوتا ہے۔ یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو نمازوں کو ضائع کرنے والے ہیں اور خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں وہ غی میں ڈالے جائیں گے، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گمراہی کو دیکھ لیں گے، یعنی ایسے لوگ آہستہ 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 گمراہ ہو ہی جاتے ہیں۔ جنہوں نے نمازوں کو ضائع کرنا ہے، اپنی منمانی کرنی ہے، اپنی لذتوں کو پورا کرنا ہے، تو پھر ایسے لوگ گمراہی کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور گمراہ ہو ہی جاتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، دیکھیں تعوذہم عزا، اصل میں نا عزا کے معنی ہے کسی کام کے لیے ابارنا اور آمادہ کرنا، ٹھیک ہے، مطلب پوری قوت اور تدبیر کے ذریعے کسی شخص کو کس کام کے لیے آمادہ بلکہ مجبور کر دینے کے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ شیاطین ان کو اعمال بد پر ابارتے رہتے ہیں اور ان کی خوبیاں ان کے دل پر مسلط کر دیتے ہیں کہ خرابیاں نظر ہی نہیں آتی۔ دیکھیں آج کل ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا معاملہ ہوا پڑا ہے کہ ہمیں اپنی خرابیاں نظر نہیں آتی، خوبیاں ہی نظر آتی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا انما نعد لہم عدا، مطلب یہ کہ آپ ان کے عذاب کے بارے میں جلدی نہ کریں، وہ تو ان قریب ہونے ہی والا ہے، کیونکہ ہم نے ان کو گنے چنے ایام اور جو مدت دنیا میں رہنے کی دی ہے وہ بہت جلد پوری ہونے والی ہے۔ اس کے بعد عذاب ہی عذاب ہے۔ انما نعد لہم، یعنی ہم ان کے لیے شمار کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کوئی چیز آزاد نہیں ہے، ان کی عمر کے دن رات گنے ہوئے ہیں،
ان کے سانس، ان کی نقل و حرکت کا ایک ایک قدم، ان کی لذت، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہم گن رہے ہیں، اور یہ گنتی پورے ہوتے ہی ان پر عذاب ٹوٹ پڑے گا۔ یاد رکھیں دنیا میں چند دن ہے، تو اس دنیا میں جو زندگی رب تعالیٰ نے عطا کی ہے اس کو رب تعالیٰ کی یاد میں لگا دیں۔ حیاتک انفاس تعد فکلما مدى نفس منک انتقصت به جزءا۔ مطلب کیا؟ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، کہنے لگا یعنی تیری زندگی کے سانس گنے ہوئے ہیں، جب ایک سانس گزرتا ہے تو تیری زندگی کا ایک جز کم ہو جاتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ انسان دن رات میں 24,000 سانس لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح کسی نے کہا وَكَيْفَ يُفْرَحُ بِالدُّنْيَا وَلَذَّتِهَا فَتًى يُعَدُّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ وَالنَّفْسُ، یعنی دنیا اور اس کی لذت پر وہ شخص کیسے مگن اور بے فکر ہو سکتا ہے جس کے الفاظ اور سانس گنے جا رہے ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں اس طرح رکھے کہ ہم اس دنیا میں رہ کے اس کی رنگینیوں میں مگن نہ ہو جائیں، بلکہ ہم آخرت کی بھی تیاری کر لیں، آمین۔ اس کے بعد سورۃ طٰہٰ شروع ہوتی ہے، یہ بھی مکہ میں نازل ہوئی، اس کی 135 آیتیں اور 8 رکوع ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا شروع والا حصہ وہ حصہ ہے جس کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا اور اسلام کی طرف ان کا دل مائل ہو گیا۔ یہ ایک لمبا واقعہ ہے، ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، کہ قرآن ہم نے آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، تکلیف برداشت کریں۔ مطلب کیا؟ اصل میں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں کیا کرتے، صحابہ کرام اور آپ کھڑے رہتے نماز میں، تہجد کی نماز پڑھتے، تلاوت میں مشغول رہتے، یہاں تک کہ آپ کے قدم سوج جاتے، اور دن بھر اسی فکر میں رہتے کہ کسی طرح کفار کو ہدایت ہو جائے اور وہ دعوت کو قبول کر لیں۔ تو اس آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں قسم کی مشقت سے بچانے کے لیے فرمایا کہ ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت اور تکلیف میں پڑ جائیں، کہ تمام رات جاگیں اور تمام دن اسی ٹینشن میں رہیں کہ کفار کب قبول کریں گے۔ بہرحال فکر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، فکر ہونی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ کفر پر ہیں، وہ گناہ گاری پر ہیں، نافرمانی پر ہیں، تو ان کا گناہ ان کے ذمے، آپ کا کام صرف سمجھانا اور بتانا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلاً واقعہ ذکر کیا، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو وقتاً فوقتاً ذکر کرتے رہتے ہیں، اس کے کچھ نہ کچھ حصے کو۔ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کا اس حصے کا تذکرہ ہے جب وحی کی ابتدا ہوئی، ٹھیک ہے۔ یہ اپنی بیوی کے ساتھ واپس جا رہے تھے اپنے شہر، اپنے ملک، تو رستے میں طور پہاڑ کے پاس جب پہنچے تو ادھر پہنچے گئے آگ لینے کے لیے، لیکن وہاں پہ آواز آئی فخلع علیک، اپنے جوتے اتار دیں، انک بالوادی المقدس ہوا، کیونکہ آپ کسی عام جگہ پہ نہیں ہیں، آپ مقدس جگہ پہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ادب کا تقاضا محسوس ہو رہا ہے، معلوم ہو رہا ہے کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جوتا اتار دیا جائے، ٹھیک ہے۔ بہرحال ساتھ میں وحی الہی سننے کا ادب بھی بتا دیا کہ فاستمع لما یوحیٰ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن سننے کے آداب میں سے بھی یہ ہے کہ انسان اپنے تمام اعضاء کو فضول حرکت سے روکے کہ کسی دوسرے کام میں کوئی عضو بھی نہ لگے، اور نظر نیچی رکھے اور کلام سمجھنے کی طرف دھیان لگائے۔ اور جو شخص اس ادب کے ساتھ کلام سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے سمجھنے کی اور پھر عمل کرنے کی بھی توفیق دے دیتے ہیں۔ خیر، وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا گیا کہ آپ اب نبی بن گئے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ معجزات دیے گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر کچھ دعائیں کی، جیسا کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ٹھیک ہے، واجعل لی وزیرا من اہلی۔ تو یہاں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں کی ہیں، یہ دعا آپ بھی یاد کر لیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری یعنی میرا سینہ کھول دے، اس میں ایسی وسعت عطا کر دے جو علوم نبوت کو اٹھا سکے اور دعوت ایمان لوگوں تک پہنچانے میں
جو ان کی طرف سے سخت سست سننا پڑتا ہو اس کو برداشت کرنا بھی اس میں شامل کر دے. ٹھیک ہے، تو آپ بھی یہ دعا مانگیں کہ اللہ میرا سینہ کھول دے. سینہ کھولنے سے مراد کیا ہے؟ اس میں ایسی وسعت عطا کر دے کہ اس میں قرآن و حدیث کے علوم سما جائیں، اور اگر جانے انجانے میں لوگ ہمیں کچھ برا بھلا کہہ دیں دعوت و تبلیغ کے راستے میں تو ہمیں برداشت ہو. دوسری دعا وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، یعنی میرا کام میرے لیے آسان کر دے. ٹھیک ہے، تو اصل میں نا دین کا کام ہو یا نبوت کا کام ہو یہ بہت مشکل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے تلقین کی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، میرے کاموں میں آسانی پیدا فرما. اور تیسری دعا وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، یعنی میری زبان کی گرہ کھول دے، بندش کو کھول دے کہ لوگ میرا کلام سمجھنے لگے. اس بندش کا جو واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دودھ پینے کے زمانے میں اپنی والدہ ہی کے پاس رہے اور دربار فرعون سے ان کو دودھ پلانے کا وظیفہ اور صلہ ملتا رہا. جب دودھ چھڑایا گیا تو فرعون اور اس کی بیوی آسیہ نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا، اس لیے والدہ سے واپس لے کر اپنے پاس رکھنے لگی. تو اسی عرصہ میں ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی پکڑ لی اور اس کے منہ پر ایک تماچا مارا، اور بعض روایات میں آتا ہے ایک چھری ہاتھ میں تھی جس سے کھیر رہے تھے اور فرعون کے سر پر ماری. فرعون کو غصہ آیا اور اس کے قتل کا ارادہ کر لیا. بیوی آسیہ نے کہا کہ آپ بچے کی بات پر خیال کرتے ہیں، اس کو تو کوئی عقل ہی نہیں ہے، اگر آپ چاہیں تو تجربہ کر کے دیکھ لیں، اس کو کسی بھی بھلے برے کا امتیاز نہیں ہے. فرعون کو تجربہ کرانے کے لیے کیا کیا کہ ایک سامنے کوئی تشت وغیرہ لے کے آئے، اس میں آگ کے انگارے بھی تھے اور دوسرے جوہرات بھی تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ رکھ دیے گئے. خیال یہ تھا کہ بچے کی عادت یہ ہوتی ہے کہ عادت کے مطابق آگ کے انگارے کو روشن اور خوبصورت سمجھ کر اس کی طرف ہاتھ بڑھائے گا، اور جواہرات کی رونق بچوں کی نظر میں ایسی نہیں ہوتی اس لیے اس میں نہیں توجہ دے گا. تو اس سے فرعون کو تجربہ ہو جائے گا کہ اس نے جو کچھ بھی کیا وہ بچپن کی نادانی کی وجہ سے کیا. بہرحال اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ جو تھی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ آگ کا انگارہ پکڑا اور منہ میں رکھ لیا. ٹھیک ہے، بہرحال یہ واقعات ہیں، اس بارے میں قرآن میں تو کچھ نہیں ہے. تو جس وجہ سے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بولنے میں تھوڑی دشواری تھی. بہرحال وہ دشواری ہو یا نہ ہو یہ دعا کی گئی کہ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، میری زبان کی گرہ کو کھول دے. تو ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے ایز اے اسٹوڈنٹ یا ایز اے ٹیچر کہ اللہ میری زبان کی دشواری کو کھول دے، میں اس کو اچھے سے پڑھ سکوں. اور اگر ایز اے اسٹوڈنٹ ایز اے ٹیچر ہے تو اللہ میری زبان کی بندش کو کھول دے کہ میں اچھے سے پڑھا سکوں. ٹھیک ہے، لوگ میری بات کو سمجھیں، طالب علم میری بات کا اثر لیں. یہ مطلب ہے اس دعا کا. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک اور دعا کی کہ وَجْعَلْنِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، یعنی بنا دے میرا ایک وزیر میرے ہی خاندان میں سے. ٹھیک ہے، پہلی جو دعائیں تھیں وہ خاص اپنے نفس اور ذات کے متعلق تھی. یہ چوتھی دعا اعمال رسالت کو انجام دینے کے لیے اسباب جمع کرنے کے متعلق تھی. خیر، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وَاشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اس کو میرے معاملے میں شریک کر دے، یعنی یا تو یہ کہا کہ اس کو بھی نبی بنا دے. بہرحال یہ دونوں نبی ہیں، حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، یعنی حضرت ہارون کو وزیر اور شریک نبوت بنانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم کثرت سے آپ کی تسبیح ذکر کیا کریں گے. ٹھیک ہے، یہاں پر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ تسبیح اور ذکر تو ایسی چیز ہے کہ ہر انسان تنہا بھی جتنا چاہے کر سکتا ہے، اس کے لیے کسی ساتھی کے عمل کا کیا دخل. لیکن غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکر و تسبیح میں بھی سازگار ماحول اور اللہ کے جو ساتھی ہوتے ہیں ان کا بڑا دخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جس کے ساتھی اللہ والے نہ ہوں وہ اتنی عبادت نہیں کر سکتا جتنی وہ کر سکتا تھا. ٹھیک ہے، اور جس کا ماحول اللہ والوں کا اور ساتھی ذاکر ٹھیک ہے شاغل ہو، تو اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہنا چاہتا ہے تو اس کو پھر سازگار ماحول کی بھی تلاش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر دعائیں ختم ہوگی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی خوشخبری سنا دی کہ قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، جو آپ نے مانگا آپ کو دے دیا گیا. بہرحال یہ دونوں نبی فرعون کے دربار میں گئے، اس کو سمجھایا، اس کے دربار کے ان کو سمجھایا. پھر کیا ہوا، پھر وہ جادو والا واقعہ پیش آیا جو کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ فرعون نے کہا جادوگروں کو اکٹھا کرو
جادوگروں کو اکٹھا کر دیا گیا، اور اس کے بعد کیا ہوا، حضرت موسیٰ نے جب لاٹھی پھینکی تو اس نے تمام سانپوں کو نگل لیا، تب جادوگر سجدے میں پڑ گئے. ٹھیک ہے، یہ سارا واقعہ ہے. پھر اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے کوہ طور پر، اور پیچھے سے آپ کی قوم نے بچڑے کو معبود بنا لیا. ٹھیک ہے، سامری نام کا کوئی آدمی تھا، اس نے قوم کے مال و دولت کو جمع کر کے، ہیرے جواہرات کو جمع کر کے، سونے چاندی کو جمع کر کے ایک بچڑے کی شکل دی، اور جب اس سے ہوا گزرتی تو اس سے آواز نکلتی. اس نے کہا، سامری یہ کہنے لگا کہ یہ ہے تمہارا رب. موسیٰ تو ایویں پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہا ہے، یہ اصل تمہارا رب ہے. کچھ لوگ اس کی باتوں میں آگے اسی کو رب تسلیم کر لیا. حضرت ہارون پیچھے تو انہوں نے سمجھایا لیکن قوم نہ سمجھی. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ آپ کی قوم نے پیچھے اس طرح کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے سے لوٹ کر سارا جو صورتحال تھی اس کو دیکھا، اپنے بھیا کو بھی ڈانٹا، حضرت ہارون علیہ السلام کو. خیر یہ سارا واقعہ ہے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ ذکر کیا قیامت کے حالات کا، کہ قیامت والے دن کیا کیا صورتحال ہوگی. ٹھیک ہے، اس دن آوازیں دبی ہوئی ہوں گی، ہر کوئی عاجزی انکساری کے ساتھ بیٹھا ہوگا. ٹھیک ہے، اس میں بھی دیکھیں تھوڑا سا آگے جا کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا سکھائی. یہ دعا بھی آپ اپنی روزمرہ روٹین میں، اپنی روزمرہ کی دعا میں شامل کریں کہ ربی زدنی علما. ٹھیک ہے، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. اس کے بعد واقعہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کا، کہ حضرت آدم اور اماں جی حوا کو جنت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا. یہ پیچھے واقعہ ہم نے تفصیلاً پڑھا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور اماں جی حوا کو خطاب کیا اور کہا کہ عدو لک ولزوجک فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقی. کہ حضرت آدم علیہ السلام کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ شیطان جو ہے نا، یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، یہ تمہیں جنت سے نہ نکلوا دے. ٹھیک ہے، تو اس لیے پھر کیا ہوگا، فتشقی، پھر آپ مشقت میں پڑ جائیں گے. دیکھیں چونکہ یہ بات کہی گئی تھی کہ شیطان دشمن ہے آپ کا اور آپ کی بیوی کا، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ دونوں مشقت میں پڑ جائیں گے جب جنت سے نکل جائیں گے. لیکن یہاں پر خاص طور پہ فتشقی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہنا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں گے، اس میں بیوی کو شریک نہیں کیا. تو اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے یہ مسئلہ اخذ ہوتا ہے کہ ضروریات زندگی بیوی کی، ٹھیک ہے، وہ مرد کے ذمہ ہے. ان کے حصول میں جو محنت مشقت ہو اس کا تنہا مرد ہی ذمہ دار ہے. اس لیے یہاں پر فتشقی یعنی مفرد واحد کا صیغہ لے کر آئے کہ جب آپ کو زمین میں پھر اتار دیا جائے گا تو ان ضروریات زندگی کی تحصیل میں جو کچھ محنت مشقت اٹھانی پڑے گی وہ حضرت آدم علیہ السلام پر پڑے گی، کیونکہ حضرت حوا کا نفقہ اور ضروریات زندگی فراہم کرنا حضرت آدم علیہ السلام کے ذمہ ہے. اور دیکھیں اسی آیت نے ہمیں یہ بھی بتلا دیا کہ عورت کا جو نفقہ مرد کے ذمہ ہے وہ صرف 4 چیزیں ہیں، کھانا پینا اور لباس اور گھر. ٹھیک ہے، اس سے زائد جو کچھ بھی شوہر اپنی بیوی کو دیتا ہے اس پر خرچ کرتا ہے وہ سب احسان ہے، واجب نہیں ہے. بہرحال اس قانون کو بھی ہم نے جب نظر انداز کیا کہ جب مردوں نے اپنی ذمہ داری جو ہے عورتوں پہ ڈالی، اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا جو اصول تھا، جو قانون تھا، جب ہم اس کے خلاف گئے تو ہمیں بہت زیادہ ایسے معاملات کا سامنا کرنا پڑا جن معاملات نے مرد و عورت دونوں کو پریشان کیا. ٹھیک ہے، ایک تو یہ جو ذمہ داری تھی شرعی اعتبار سے، اور بھی بہت سارے دلائل ہیں اس بات پہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ عورت کی جو ذمہ داری ہے نفقہ ہے وہ مرد کے ذمہ ہے. یہی وجہ ہے کہ مرد کا شریعت نے دوہرا حصہ رکھا، یعنی بھائیوں کا کہا ہے نا، بھائیوں کو ڈبل ملے گا جبکہ بہن کو ایک ملے گا، یعنی بیٹی کو ایک حصہ ملے گا، بھائی کو 2 حصے ملیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ مردوں کے ذمے ہوتی ہے عورت کا خرچہ بھی. اور اسی طرح جو مردوں کو عورت پہ درجہ دیا گیا وہ بھی اسی وجہ سے دیا گیا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے یہ فضیلت کسی کو کسی پہ دیتی ہے. دوسرا یہ کہ مرد حضرات جو ہے یہ خرچ کرتے ہیں عورت پہ، یعنی عورت کا خرچہ جو ہوتا ہے یہ مردوں کے ذمہ ہوتا ہے، جیسے کہ ہم نے پیچھے 5ویں پارے میں پڑھا. تو جب آج کے دور میں ہر معاملہ الٹ ہوا، یعنی مردوں والی ذمہ داری عورتوں نے سنبھال لی، تو کیا ہوا؟ عورتیں جو تھیں وہ بد زبان ہو گئیں. ٹھیک ہے، عورتوں کے معاملات خراب ہو گئے جس کی وجہ سے مردوں کو ٹینشن لینی پڑی. ٹھیک ہے، مردوں کو پریشان ہونا پڑا، مردوں کو یہ جو معاملات تھے ان کو کور کرنا پڑا، یہ دیکھنے پڑے. ٹھیک ہے، دوسرا یہ
کہ عورت بھی پریشان ہوئی کہ عورت جو تھی اس پہ صرف گھر کی ذمہ داری تھی، اولاد کی ذمہ داری تھی. جب عورت پہ دوسری ذمہ داری ڈالے گی جو کہ اس کے لیے مشکل تھی تو پھر عورت بھی دیکھیں کتنی پریشان ہوئی. تو شریعت نے جو حدود مقرر کیے ہیں، شریعت نے جو قوانین مقرر کر دیے ہیں، شریعت نے جو وجوہات بتا دی ہیں، شریعت نے جو احکامات ہمیں بتا دیے ہیں، شریعت نے جو ذمہ داریاں لگا دی ہیں، اگر ہم اس کے مطابق چلیں گے نا تو یقین جانیں ماحول بڑا ہی پرسکون ہوگا. اگر ہم آج سے پہلے دور میں دیکھیں تو دیکھیں گھر میں عورتوں کا کام کیا ہوتا تھا، گھر کے کام شام کرنا، بچوں کو سنبھالنا، ٹھیک ہے، تو ان کے پاس کتنا ٹائم ہوتا تھا، وہ آپس میں باتیں شاتیں کرتی تھی، ماحول کتنا خوبصورت اور کتنا عمدہ ہوتا تھا. لیکن آج کا دور ہر کوئی مصروف ہے، ٹھیک ہے، بچوں کو بھی صحیح سے ٹائم نہیں دیا جا رہا. ظاہر سی بات ہے ماں کی ذمہ داری تھی بچوں کو ٹائم دینا، اور جب ماں بھی وہی اسی کام میں لگ گئی تو پھر ذمہ داری تو ادا نہ ہوئی، پھر بچوں کی تربیت بگڑی اور بچوں کی نسلوں تک یہ چیز گئی. ٹھیک ہے، ایک بچہ خراب تھا، اس کی نسل میں بھی وہ عادت گئی، وہ چیزیں گئیں. بہرحال یہ ایک بہت لمبا موضوع ہے، دل چاہتا ہے اس پہ گفتگو کروں، اس پہ بات کروں تاکہ چیخ کے کہوں کہ بھئی عورتوں تمہاری ذمہ داری یہ ہے، مردوں تمہاری ذمہ داری یہ ہے، جو قرآن و حدیث نے مقرر کی ہے. اپنی اپنی ذمہ داریوں میں رہو، ایک دوسرے پہ ذمہ داریاں کیوں ڈالتے ہو. بہرحال ابھی ہم یہاں پر اتنی ہی میں بات کہنا چاہوں گی. اس کے بعد دیکھیں ایک بہت پیاری آیت اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، ذکر سے مراد قرآن پاک بھی ہو سکتا ہے، ذکر سے مراد رسول بھی ہو سکتا ہے، ذکر سے مراد اللہ تعالیٰ کا ذکر، ٹھیک ہے، ذکر بھی ہو سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد بھی ہو سکتی ہے، قرآن بھی ہو سکتا ہے، رسول بھی ہو سکتا ہے. مطلب یہ جو اعراض کرے گا میرے ذکر سے، یعنی قرآن کے احکامات نہیں مانے گا، میرے رسول کی باتیں نہیں مانے گا، یا پھر مجھے یاد نہیں کرے گا، تو اس کی معیشت میں اس پہ تنگ کر دوں گا. اور دیکھیں وہی دور آ گیا، معیشت ایسی تنگ ہوئی کہ سارا گھر کمانے والا ہے، لیکن اس کے باوجود سننے کو کیا ملتا ہے کہ کیا کرے، پوری نہیں پڑتی. ٹھیک ہے، معیشت تنگ ہو گئی نا جب ہم نے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ پھیرا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے منہ پھیرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہ مانی، اللہ تعالیٰ کی باتیں نہ مانی. خیر ہے. اس کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، یعنی یہ اگرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا لیکن خطاب پوری امت کو ہے. ٹھیک ہے، کہ دنیا کے مالداروں، سرمایہ داروں کو جو طرح طرح کے اللہ تعالیٰ نے رونقیں دی ہیں، نعمتیں دی ہیں، آپ اس کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ سب عیش فانی ہے اور چند روز کی زندگی ہے. جو اصل نعمت ہے نا جنت، ٹھیک ہے، آپ اس کے پیچھے پڑیں. اس کے بعد دیکھیں یہ بھی حکم دیا گیا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، یعنی خود بھی نماز پڑھیں اور ماحول بھی ایسا بنائیں، یعنی اپنی بیوی، اپنے اولاد اور جو بھی آپ کے آس پاس رہنے والے ہیں سب کو نماز کا حکم دے. ٹھیک ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب آپس میں سبھی لوگ اس طرح کے ہوں گے تو پھر انسان ایک اچھا ماحول اور بہترین معاشرہ انسان کو ملے گا. پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں بھی اضافہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کا قرب بھی ملے گا. اور اگر انسان خود ہی نمازیں پڑھتا جائے، ٹھیک ہے، اہل و عیال کو کچھ نہ کہے، تو بڑا عجیب سا ماحول ہوتا ہے جہاں پہ بہت زیادہ سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں پارہ نمبر 16 کے حوالے سے. باقی انشاءاللہ ہم کل شروع کرتے ہیں پارہ نمبر 17. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.